پہلا سوال جو یہاں پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں حکومت کے خلاف ڈیموکریٹک یعنی جمہوری حکومت کے خلاف احتجاج کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، منہج سلف کی روشنی میں اگر آپ کو جواب دیا جائے تو سلفی علماء اور منہج سلف کے ضوابط پر عمل پیرا علماء اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ ملک چاہے جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو، پروٹیسٹ کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ہم اس بات کو خلاف سنت اور خلاف منہج سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ کی اگر اجازت نہیں ہے تو ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت وقف بل پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے مسائل تھے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا، شہری قانون کا مسئلہ تھا۔ مختلف اوقات میں علماء اہل حدیث سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا اور علماء نے جو قابل اعتماد علماء تھے انہوں نے اس کے بارے میں یہی جواب دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہو تو پرامن طریقے سے ڈائیلاگ اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ پرامن طریقے سے ڈائیلاگ اور بات چیت کے راستے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ملکی قانون ہم کو وہ راستہ بتاتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں یا ہم جہاں بھی زندگی گزارتے ہیں ایک روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو کہ غالباً ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلمون علی شروطہم، مسلمان جس عہد و پیمان پر عہد و پیمان کر لیتا ہے ان چیزوں کا مکلف ہے۔ ایک قانون ہوتا ہے اسلامی قانون اور ایک قانون ہوتا ہے جمہوری یا غیر اسلامی قانون۔ لیکن غیر اسلامی قانون بھی اگر اسلامی قوانین سے ٹکراؤ پیدا کرنے والا نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے اور اس کا بائی لاز یا اس کے جو قوانین ہیں اس کا کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات سے صراحت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرے، اور اگر کہیں جزوی طور پر ٹکراؤ کا امکان بنتا ہے تو عدالت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ کی اجازت شریعت اسلامیہ میں یا سلفی منہج میں نہیں ہے، چاہے جمہوری ملک ہو یا غیر جمہوری ملک ہو۔ لیکن اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا مسئلہ ہو یا اس کے تحفظ کا مسئلہ ہو تو علاقائی طور پر تھانے میں یا علاقائی کورٹ میں، عدالت میں ہم جا کر کے بات چیت کا دروازہ پہلے اختیار کریں۔ پہلے علاقے کے پولیس کے کمشنر سے بات کی جائے کہ ہماری قوم میں بے چینی ہے، اس مسئلے کو آپ اوپر کے لوگوں سے بات چیت کر کے حل کریں۔ ضرورت پڑے تو وزیر داخلہ سے بات کی جائے، ضرورت پڑے تو وزیر اعظم سے بات کی جائے، ضرورت پڑے تو صدر جمہوریہ سے بات کی جائے۔ بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ حکومت کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی غلبے میں آ گئی ہو، جب تک الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں کسی کو ووٹ دینا، ووٹ دے کر کے جتانے کے امکانات پیدا کرنا یا کسی کو ووٹ نہ دے کر کے ہرانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ لیکن جب حکومت بن کر کے آ گئی، وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میمورنڈم کا اور ڈائیلاگ کا اور بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مظاہرات سے ہمارے بچے نوجوان باہر نکل کر کے اپنی تعلیم برباد کرتے ہیں، ملک کے اثاثے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ مظاہرے کرنے والے اذان سنتے ہیں، نکل جاتے ہیں، مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ دنیا بھر کے منکرات اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ تو مظاہروں کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اپنا پروٹیسٹ اور مظاہرہ
اگر آپ درج کراتے ہیں بات چیت کے ذریعے، میمورنڈم کے ذریعے، مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں جس مسئلے میں بے چین ہیں، مختلف مکاتب فکر کی تنظیموں کے جو صدور ہیں، امرا ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، ایک میمورنڈم اور تحریر تیار کرنی چاہیے، سارے لوگوں کو دستخط کرنا چاہیے کہ یہ فلاں مکتب فکر کی یہ آواز ہے، فلاں مکتب فکر کا یہ مطالبہ ہے، فلاں لوگ ایسی چاہت رکھتے ہیں، اور وہ سب لوگ متحدہ طور پر 5-10 آدمی 20 آدمی جا کر کے ذمہ داران سے ملیں اور مل کر کے ان کے سامنے گزارش کریں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، 1 سال میں، 2 سال میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، اور پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو، حکومت سنجیدہ نہ رہے، تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم حکومت کے خلاف مضبوط وکلا اور مضبوط ججوں کی ٹیم سے مشورہ کر کے، جو ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے اس قضیے کو عدالت میں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اور یہی مضبوط پیروی ہے۔ اگر یہ طریقہ اور یہ پالیسی اختیار کی جائے گی تو امید ہے کہ مسائل حل ہوں گے، الجھیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا شعور عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، سعودی عرب کے بارے میں برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ سعودی عرب دنیا میں تنہا ایسی حکومت ہے جو توحید کی بنیادوں پر حکومت کو قائم کرتی ہے۔ وہاں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کے دلائل پڑھ کر کے لوگوں کے قضیوں کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ وہاں پر جرائم کرنے والوں پر حدود کی تنفیذ ہوتی ہے۔ وہاں پر علماء توحید کی بنیاد پر بیانات اور فتوے دیتے ہیں، سنت و توحید کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ وہ حکومت توحید اور اتباع کی حکومت۔ معمولی قسم کی خرابیاں یا کسی انداز کا کوئی جھول جھال اگر ہم کو نظر آتا ہے تو اولاً تو وہ چیز پروپیگنڈا کر کے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے غلط طریقے سے پھیلائی جاتی ہے، تو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کے آداب بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم حاکم کے یہاں کوئی خامی دیکھو تو حاکم کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں لے جاؤ اور اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت وہ قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ آپ کو علی اعلان کیمرے پر، مائک پر، ممبر و محراب پر، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بیانات دینے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ چیز حرام ہے۔ جب اسلامی حکومت ہے، توحید کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، حدود کی تنفیذ کرتی ہے، تو اس حکومت کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بلکہ عمومی لحاظ سے اگر علماء سلف کو دیکھا جائے تو حکومتوں کے خلاف، چاہے وہ حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی، حکومتوں کے خلاف آواز ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر اسلوب میں بلند کرنا یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو رد عمل سامنے آتا ہے، غلطی یا مخالفت کوئی ایک شخص کرتا ہے اور رد عمل میں بے شمار غریب اور لاچار مسلمان اس کو بھگتتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ لہذا ہمارا موقف یہی ہے کہ حکومت کا عام طور سے اس طرح سے بغاوت یا باغیانہ انداز میں مخالفت کر کے فضا قائم نہیں کرنی چاہیے، چاہے غیر اسلامی حکومت ہو۔ ڈائیلاگ کا راستہ، بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے، اور ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب مسائل خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ حجاب پر پابندی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، شہری قانون کا مسئلہ، یہ سارے کے سارے مسائل آتے رہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ طلاق کے مسئلے میں ہم نے شریعت کو کتنا فالو کیا ہے، اس کے مطابق اپنے خاندانوں میں کتنے فیصلے کیے ہیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اوقاف کی جائیدادیں اب تک ہمارے پاس تھیں، ہمارے قائدین نے ہمارے مستقبل کے لیے ان جائیدادوں کے ذریعے کون سی اسکیم بنائی، کون سا ہم کو فائدہ پہنچایا۔ جب ہم غلط انداز کی پالیسی بنائیں گے
تو رب کائنات کا قانون فطرت ہے کہ ہمارے اوپر اس انداز کے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا جو ہماری زمینیں ہتھیائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جب نافذ نہیں کیا جائے گا تو یہی نوبت آئے گی. اللہ رب العالمین ہم کو حکومتوں کی مخالفت اور باغیانہ عناصر کو معاشرے میں پنپانے یا پھیلانے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے.